اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 13 میں سورہ یوسف جو ہے اس کے آخری رکوع شامل ہے، رکوع نمبر 7 سے لے کر 12 تک، اور اس کے بعد ہماری جو ہے وہ سورہ نیکسٹ ہے وہ سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم ہوگی جو 13 پارہ کا حصہ ہے۔ سورہ رعد 6 رکوع پر مشتمل ہے، جبکہ سورہ ابراہیم میں 7 رکوع ہیں، اور سورہ یوسف کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو ان لوگوں نے قید خانے میں ڈال دیا تھا اور ان کی بیگمات نے کچھ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد پھر خواب کا تذکرہ آیا۔ وہ خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتا دی تھی، اور اس تعبیر میں جو ساقی تھا موجود جس کو بتائی تھی وہ بھول گیا کہ وہ ذکر کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے سامنے۔ یہیں سے ہمارا سلسلہ آگے کنٹینیو ہوگا۔ اب ہمارے پاس آیات 50 تا 57 تک ہے، فرام 50 to 57۔ رکوع نمبر 7 ہے ہمارا۔ رہائی سے زیادہ اہم پاک دامنی کی تصدیق ہے۔ رہائی تو انہیں مل جائے گی، لیکن ہی وانٹس ٹو پروف ہمسیلف کہ وہ کمپلیٹلی پیور ہیں، ٹھیک۔ انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے جو ہے باتیں بڑھ رہی۔ اب اس ساقی نے بادشاہ کے سامنے اب ذکر کیا، کب؟ جب وہ خواب کا مسئلہ پیش آیا۔ اب وہ ساقی یعنی پلانے والا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کے، جب خواب کا مسئلہ جو ڈریم دیکھا ہے بادشاہ نے وہ پیش نظر تھا کہ اس کی تعبیر پوچھی جائے، تو اب وہ ساقی یعنی پلانے والا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور تعبیر لے کے پھر بادشاہ کے پاس واپس آیا۔ بادشاہ بہت زیادہ سرپرائز ہوا، حیران ہوا، اس نے پھر قید خانے سے ان کو نکالنے کی بات کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، پہلے تحقیق کرو کہ معاملہ کیا تھا، فرسٹ ڈو انویسٹیگیشن، واٹ واز دا میٹر بیسیکلی، کیوں آگے بہت بڑا منصب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملنے والا تھا، تو ان کی پاک دامنی کا اظہار ہو جائے، ان کی تصدیق ہو جائے۔ اٹ واز نیسیسری اینڈ مینڈیٹری ٹو ویریفائی اٹ، تو یہ بہت زیادہ ضروری تھا۔ تمام بیگمات کو بلایا گیا، بادشاہ نے ان سے پوچھا تو سب نے کہا ہم نے ان میں کبھی کوئی برائی نہیں پائی، اور وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے بھی آگے بڑھ کے کہا کہ میں تو ان میں کوئی برائی نہیں پائی، مطلب میں نے تو ان میں کوئی برائی نہیں پائی، اور میں ہی تھی جس نے مائل کرنے کی کوشش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ تو خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بلا لیا اور ان کو اپنے ہاں بہت بڑا مقام عطا کیا، بہت ہی ہائی سٹیٹس، کیونکہ آگے بہت بڑا جو قحط کا معاملہ تھا، اسکیسٹی آف دا ریسورسز کا جو معاملہ تھا وہ پیش آنے والا تھا، اور ایسی ہنگامی صورتحال ہونے والی تھی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر معمور کر دیا جائے۔ اس سے مراد ان کی کیا تھی کہ مخلوق خدا کو فائدہ حاصل ہو سکے جس قدر ممکن ہو، اور جو بہت بڑا قحط کا معاملہ پیش آنے والا ہے وہ صحیح طریقے پر لوگوں کا اس کا معاملہ چل سکے، مطلب کہ پیسفلی لوگ جو ہے ایگزسٹ کر سکے، یہ نہ ہو کہ اس قدر چونکہ وہ قحط کا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ، کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، تو لوگ بھی اس کی لپیٹ میں کہیں نہ آ جائیں، پرابلمز ان کو فیس نہ کرنے پڑیں، سروائیول نہ ان کا کہیں ممکن ہو، اور ان کو تکالیف نہ پہنچے۔ تو پھر بادشاہ نے ایک بہت بڑا منصب حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ اللہ کے نبی تو وہ ہیں ہی ہیں، نو ڈاؤٹ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی ہیں، البتہ بادشاہ نے جو ان کو سٹیٹس جو منصب دیا ہے وہ بہت سے مفسرین نے لکھا کہ وہ منصب تھا عزیز والا۔ عزیز بڑے وزیر کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بہت بڑا اختیار یوسف علیہ السلام کو عطا ہو گیا، مطلب ہائی جو سٹیٹس ہوتا ہے اور بہت بڑی اتھارٹی جو ہوتی ہے، کسی کو بہت بڑا اختیار دے دینا، اس طرح سے۔ پھر کو نمبر 8 ہے، آیات ہمارے پاس 58 سے لے کر 68 تک ہیں۔ اخلاق کی بلندی اور صلہ رحمی کی اعلیٰ ترین مثال۔ وہ خوشحالی کے، پراسپیرٹی کے 7 ایئرز گزر گئے،
اور بہت بڑے پیمانے پر جو اب قحط کا معاملہ پیش آیا، دور دراز کے علاقے تک یہ معاملہ گیا۔ اب خشک سالی کے سال آئے ہیں جو 7 سال رہیں گے، اور دور دراز سے لوگ مصر میں آ رہے ہیں اناج لینے کے لیے، خوراک لینے کے لیے۔ اسی صورت میں ایسی کیفیت جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں وہ بھی آ گئے یہاں پر فلسطین سے مصر کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو تو پہچان لیا، مگر بھائی پہچان نہیں سکے۔ اور یہ بھائی اپنے ساتھ چھوٹا جو بھائی تھا ان کا بنیامین، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، سگے بھائی بنیامین کو لے کر نہیں آئے تھے وہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو مال بھی دے دیا اور اناج بھی دیا، اور کہا کہ آئندہ اپنے بھائی کو لے کر آنا، ورنہ میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا، مطلب تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائی واپس گئے ہیں جب انہیں یہ دھمکی ملی کہ انہیں غلہ نہیں ملے گا، تو واپس گئے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اس دوران میں انہوں نے کیا کیا کہ ان کی پونجی بھی ان کے غلے میں رکھوا دی تھی ان لوگوں کے لیے۔ بھائیوں نے جا کر والد صاحب سے درخواست کی کہ آئندہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ پھر ان کو نظر آیا کہ ان کی پونجی تو واپس کر دی گئی ہے، تو والد صاحب سے کہا کیوں نہ پھر نفع کا جو ہے معاملہ کیا جائے، ہمیں غلہ بھی مل گیا، ہماری پونجی بھی ہمیں واپس مل گئی، ہم تو اپنے بھائی کو ضرور لے کر جائیں گے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام کے انہوں نے کچھ حفاظت کرنے کی تلقین کی، نصیحت کی کہ اپنے بھائی، چھوٹے بھائی کو اس طرح سے کیئر کرنا، یعنی اپنے بیٹے بنیامین کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی، لیکن کچھ نصیحتوں کے بعد۔ رکو نمبر 9 پھر شروع ہوتا ہے، آیات 69 سے لے کر 79 تک ہے، تقدیر کا حیران کن فیصلہ۔ ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے، اپنے چھوٹے بھائیوں سمیت مصر کی آمد کا یہاں پر بیان ملتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کے لیے الگ الگ تھیلیوں میں خوراک رکھنے کا انتظام کروا دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کی وحی سے جو ایک قیمتی پیالہ تھا وہ بنیامین کے تھیلے میں اس میں رکھوا دیا۔ بعد میں وہ پیالہ جب تلاش کیا گیا ہوگا تو جو وہاں کے کارندے تھے ان کو وہ پیالہ نہیں مل سکا، تو پھر بہت بڑی تشویش کا معاملہ ہوا۔ وہ سارے کارندے باہر آئے ہوں گے، انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ تم لوگ تو چور ہو۔ ان لوگوں نے کہا ہم چور نہیں ہیں۔ کہا اچھا تمہارے پاس سے پیالہ نکلے تو جو ان کی شریعت جو جاری تھی اس میں یعقوب علیہ السلام کے عہد میں اس کے حکم کے مطابق یہ ہوتا تھا کہ جس کے پاس وہ پیالہ ملے اسی کو سزا کے طور پر غلام بنا کر رکھ لیا جائے۔ یہ اس شریعت کے اندر سلسلہ جاری تھا۔ غلام بنانے کا مطلب یہ تھا کہ 1 سال تک اس کو روک لیا جائے۔ اب جو تلاش کیا گیا پیالہ بنیامین کے تھیلے سے نکلا، اور اب بنیامین کو روک لیا جا رہا ہے۔ ان بھائیوں نے کہا کسی اور کو روک لیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ کہ کسی اور کو ہم روکے اس کے مقابلے میں جس کے پاس سے یہ پیالہ برآمد ہوا، تو یہ اللہ کی ایک تدبیر تھی، ورنہ بادشاہ کو جو قانون تھا اس سلطنت میں جو جاری تھا، جو بھی قانون، اس کے مطابق تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے چھوٹے بھائی کو روکنا ممکن ہی نہیں تھا، پاسبل ہی نہیں تھا۔ پھر رکو نمبر 10 میں تذکرہ ہے، آیات 80 سے لے کر 93 تک ہے، تو اس میں تذکرہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب سارے بھائی واپس آ گئے ہیں اپنے والد کے پاس اور عرض کر رہے ہیں کہ ابا جان، ہم نے تو بڑا حق کا معاملہ بیان فرمایا، لیکن ہمیں کیا پتا کہ ایسا ہو جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور صدمہ ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام تو چلے ہی گئے تھے، اب بنیامین بھی چلے گئے، تو اب انہوں نے اپنا شکوہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا، اپنا غم اللہ ہی کے حضور پیش کیا۔ پھر بھائیوں سے کہا جاؤ تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بہت ہی اہم امپورٹنٹ فوکس کرنے والا پوائنٹ کہ اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کہ کافر ہوتے ہیں۔ اب تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائی حاضر ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، اور اپنے خاندان والوں کے جو علم اور غم کا بھی انہوں نے اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم تو بڑے مفلس ہو گئے ہیں، ہمارے پاس تو اب کوئی پیسہ بھی نہیں ہے تمہارے سامنے جو ہم پیش کر سکے، ہمیں تو غلہ مطلوب ہے اور ہمیں غلہ دے دیا جائے، اور اگر ہو سکے تو ہم پر صدقہ کیا جائے۔ یہ جو کیفیت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی دیکھی، لاچارگی والی، تو ان سے رہا نہیں گیا، اور انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ
تمہیں یاد ہے کہ تم نے دور جاہلیت میں مطلب جاہلیت کے دور میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ بھائیوں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں اور اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا۔ کوئی شکوہ نہیں کیا انہوں نے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی شکایت نہیں کی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کا معاملہ فرما دیا، اور پھر اپنا کرتا دیا اپنے بھائیوں کو کہ جاؤ اور والد صاحب کے مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کے اوپر جا کے ڈالنا تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ پھر رکوع نمبر 11 ہمارا شروع ہوتا ہے، آیات 94 سے لے کر 104 تک ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر۔ وہ شروع میں جو خواب کا ذکر آیا تھا اس سورہ کے شروع میں، اس کی تعبیر اب یہاں پوری ہو رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے ہیں اور کرتا لے کر گئے ہیں، اور کرتا ان کے چہرے پر ڈالا گیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اب یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی اور ان کے والد اور ان کی والدہ، یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ ہیں، یہ اپنے پورے خاندان سمیت سب لوگ فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے والدین کا اکرام کیا اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، اور یوسف علیہ السلام اب مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، لہذا ان کے سامنے ان کے والد، والدہ اور تمام بھائیوں نے سب نے سجدہ کیا۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور ایک رائے یہ ملتی ہے کہ سب نے سجدہ شکر ادا کیا اللہ کے حضور، کیونکہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ واپس مل گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی یہ تعبیر مکمل ہوئی کہ سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت اس خواب کی تعبیر کے طور پر پھر جو تعبیر جو ہے اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ پھر انہی آیات میں آیا نمبر 101 بھی ملتی ہے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ایمان افروز دعا کا ذکر ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی اور باتوں کی تہ تک پہنچنا اور خوابوں کی تعبیر بتانا سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو ہی میرا حامی و ناصر ہے، دنیا میں اور آخرت میں بھی مجھے وفات دے حالت فرما برداری میں، اور مجھے ملا دے نیکوکاروں سے۔ آمین ثم آمین۔ ہم اپنے حق میں بھی ان دعاؤں کو قبول کرنے کی درخواست کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور دعا کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور اس کی عظمت بیان فرمائی، پھر عاجزی کا اعتراف کیا، اور اس کے بعد اللہ سے خاتمہ بالخیر اور روز قیامت صالحین کی قربت کا سوال کیا۔ گویا اس آیت میں صرف دعا ہی نہیں بلکہ دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا آخری رکوع ہے سورہ یوسف کا۔ رکوع نمبر 12 آیات 105 سے لے کر 111 تک صبر اور تقوی سرخرو کر دیتا ہے۔ زمین و آسمان میں بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن ان سے لوگ معرفت حاصل نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ذکر آ گیا کہ جو صبر کی روش اختیار کرے، تقوی کی روش اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس پر احسان فرماتا ہے اور مشکلات سے اس کے لیے نکال کر آسانی کا معاملہ فرما دیتا ہے۔ پھر بتایا کیا گیا کہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی نوعیت کے ایمان تو رکھتے ہیں اللہ پر، مگر کوئی نہ کوئی نوعیت کا شرک اللہ کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کی ہر شکل سے ہماری ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بتایا یہاں کیا گیا ہے کہ قرآن حکیم کے یہ واقعات جو بیان کردہ ہیں اس میں درس عبرت ہے۔ یہ داستان یوسف علیہ السلام کا بیان تو ہوا، لیکن یہ داستان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل میں بیان تھا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، لیکن اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ آج جو مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سازشوں کو ناکام فرمائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد یعنی کہ سورۃ الرعد قرآن حکیم کی پارہ نمبر
13 میں ہمیں ملتی ہے، اور اس میں حق اور باطل میں تمیز، یہ موضوعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ جو حق و باطل کی کشاکش کا معاملہ جاری تھا، اس کے تناظر میں بہت سی جو رہنمائی ہے وہ یہاں دی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے اس میں کہ توحید باری تعالیٰ کا تذکرہ آپ کو ملے گا 1 سے 16 تک، پھر 17 آنورڈز حق و باطل کی کشمکش ملے گی، اور لاسٹ اس کا ٹاپک ہوگا ایمان بالرسالت۔ تو آیت نمبر 1 دیکھیے کہ اس آیت میں عظمت قرآن کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا گیا ہے کہ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے وہ سراپائے حق ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت اس پر ایمان لانے سے محروم رہے گی۔ پھر آگے جو ہے نمبر 1 سے لے کر 7 تک ہمارا پورا رکوع ہے، اللہ کی قدرت کے بے مثال شاہکار رکوع نمبر 1۔ اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں اور ان پر غور و فکر کی دعوت بار بار دی گئی ہے قرآن میں، لیکن یہاں پر بھی سیم وہی اسلوب ہے کہ اللہ کی نشانیاں دیکھو، ان پر غور و فکر کرو۔ توحید کے دلائل کو بھی مزید یہاں واضح کیا گیا ہے۔ کیا بتایا گیا ہے کہ بغیر ستونوں کے وسیع اور بلند آسمان اللہ نے بلند فرمائے ہیں، اس نے پیدا فرمائے ہیں، کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس کی تدبیر کا معاملہ، سورج چاند کے خاص ضابطے کے مطابق گردش کا معاملہ، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ بچھائی گئی زمین، یہ جوش سے بہتے دریا اور نہریں، یہ ہر طرح کے پھل اور میوے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں لوگوں کو عطا فرمائی ہیں۔ ان سب کا حاصل کیا ہے کہ بندے غور و فکر کریں، اللہ کی عظمت کا اعتراف کریں، اس شکر گزاری کی جو ہے وہ روش اختیار کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اتنے قدرت کے شاہکار رکھے ہیں، یہ غور و فکر کے لیے رکھے ہیں، حصول معرفت ربانی اور اللہ تعالیٰ کے لیے تشکر کے جذبات ہمارے ابھرنے چاہیے جب ہم ان کو دیکھیں۔ پھر رکوع نمبر 2 ہے ہمارے پاس، اور اس میں آیات ہیں 8 سے 18 تک، حق اور باطل کے لیے مثال۔ یہاں یہ ذکر ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک پانی ہے، جب بارش برستی ہے تو ندی نالوں میں بہتا ہے پانی اور جاری ہو جاتا ہے، اس پہ ایک جھاگ نظر آتا ہے۔ اسی طرح دھاتیں لوگ استعمال کرتے ہیں زیورات بنانے کے لیے، جب ان کو آگ میں تپایا جاتا ہے تو جھاگ اوپر آ جاتا ہے، جھاگ اوپر ہوتا ہے اور پانی اصل وہ نیچے رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے پر یہ جو دھاتوں کے لیے تپایا جاتا ہے، دھاتوں کو زیورات بنانے کے لیے، تو وہ دھات کا جو ایک جھاگ ہے کہہ لیجیے وہ اوپر نظر آتا ہے، جو اس کا کچرا وغیرہ ہے، اصل دھات نیچے ہوتی ہے۔ یہی حق اور باطل کی مثال ہے۔ کئی مرتبہ باطل بظاہر غالب نظر آتا ہے، لیکن بالآخر باطل مٹ جاتا ہے۔ چنانچہ آگے اس بات کا ذکر آیا کہ باطل کبھی کھڑا نہیں رہ سکتا، جھاگ کی طرح مٹ جاتا ہے، اور جب بھی تاریخ میں اہل حق نے جواں مردی کا اور شجاعت کا اور بہادری کا اور استقامت کا مظاہرہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باطل کو نیست و نابود کر دیا۔ جھاگ ختم ہو جاتا ہے اور جو اصل ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے پر جو حق ہے وہ باقی رہے گا اور باطل نے بالآخر مٹ جانا ہے۔ یہی انہی آیات میں یہی چیز جو ہے وہ ایکسپلین کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی میں ایک ایلیمنٹ ملتا ہے آیا نمبر 14 سے لے کر 16 میں، صرف دعا اللہ سے کرنا ہی مفید ہے۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ اللہ سے دعا کر کے انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا ایسے ہے جیسے انسان پانی کو دیکھ کر ہاتھ پھیلائے کہ وہ اس کے منہ میں آ جائے، لیکن پانی اس طرح تو حاصل نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ کے سوا جن ہستیوں کو پکارا جاتا ہے وہ کسی قسم کے پروفٹ اور لاس کی جو ہے مالک نہیں ہیں، وہ نفع اور نقصان کا اختیار رکھتی ہی نہیں ہے۔ کیا انہوں نے کائنات میں کوئی شے بنائی ہے کہ انہیں خدائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جائے؟ ہر شے کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، نہ صرف ہر شے کا بلکہ اس کا سایہ بھی عاجزی کے ساتھ اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ تو ہر جو بھی چیز ہے دنیا میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی
بنائی ہے اور خالق بھی وہی ہے، یہی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے جس نے ابتدا سے لے کر انتہا کی تک انسان کو سپورٹ کرنا ہے، اسے لے کر چلنا ہے۔ کوئی چیز اور کسی چیز میں، کسی بت میں، کسی اور چیز میں جس کی پرستش کرتے ہیں لوگ، یہ صفت ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر رکوع نمبر 3 ہے، آیات 19 سے لے کر 26 تک ہے، حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات۔ حق و باطل کی مثالیں بیان کرنے کے بعد اب کریکٹرسٹکس کا ذکر ہے، صفات کا، خوبیوں کا، اہل حق کی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی خاطر حق کی راہ میں آنے والے مصائب پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، ان کے لیے جنت کے رہنے والے ہیں، وہ جنت کے رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں باغات میں، اور ان کے والدین، ان کی اولاد اور بیویاں جو نیک ہوگی ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ پہ جو لوگ حق کے دشمن ہیں، اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے زمین میں فساد مچاتے ہیں، بتایا گیا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے، وہ رحمت سے محروم ہے اور آخرت میں ان کے لیے برا انجام ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل حق میں شامل رکھے اور اہل باطل میں ہونے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس رکوع نمبر 4 ہے، اور رکوع نمبر 4 میں یہ ذکر ہے، آیات اس کی 27 سے لے کر 31 تک ہے، اور اس میں ہمیں ذکر کس چیز کا ملتا ہے؟ دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ بہت ہی مشہور آیت ہے قرآن حکیم کی، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا خبردار، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، تطمئن، مطمئن ہو جاتے ہیں، سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، القلوب، دل۔ کیا بتایا گیا؟ یہ جو مخاطبین، جو مشرکین مکہ تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق کی دعوت کو جٹلا کر جو فرمائشی موضوع کا تقاضا کر رہے تھے، یہاں یہ انفارم کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ معجزات عطا کرنے پہ قادر ہے، لیکن اگر ان کی خواہش پر وہ معجزہ عطا ہو اور پھر یہ حق کو قبول نہ کریں تو یہ برباد کر دیے جائیں گے۔ کیا بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا، اگر یہ حق پر نہیں آ رہے اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو بلاخر یہ کیا ہوں گے؟ یہ مٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو ہی جو ہے فاتح قرار پائے گا، انہیں ہی فتح عطا فرمائے گا، اور یہاں اشارہ بھی کیا ہے؟ فتح مکہ کی طرف ہے۔ پھر رکوع نمبر 5 ہے، حق کے مخالفین کا برا انجام، اس کا ٹائٹل ہے، اور آیات اس کی ہمارے پاس ہیں 32 سے لے کر 37 تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا ہے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان لوگوں نے جن کو معبود کے طور پر اختیار کر لیا، ان کے لیے کوئی دلائل نہیں ہے، اور مشرکین کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہوگا، جبکہ متقین کے لیے جنت کا وعدہ ہے جس کے میوے دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس کے سائے بھی گھنے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کے متلاشی ہیں اور نزول قرآن پر انہیں مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، جبکہ مشرکین مکہ کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ان کے معبودوں کی عبادت کریں، معاذ اللہ۔ ان کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ رب ایک ہی معبود برحق کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، فرمایا کہ اگر تمہاری خواہشات کی کوئی پیروی کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، یعنی مشرکین کے خواہشات کی پیروی، اہل باطل کی خواہشات کی پیروی جو بھی کرے گا وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا۔ رکوع نمبر 6، مخالفین حق کے لیے یہاں وارننگ ہے، آیات 38 سے لے کے 43 تک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ بات واضح کر دی گئی کہ پیغمبر کا کام منوانا نہیں ہے، پیغمبر کی ذمہ داری سمجھانا ہے،
دعوت دینا ہے، منوانا ان کا کام نہیں ہے۔ یہ تو مشرکین فرمائشی معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کر کے دکھا دیں، وہ کر کے دکھا دیں، تو یہ پیغمبر کا کام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ مشرکین مکہ کو ان کی ان نافرمانیوں کی سزا ضرور دی جائے گی۔ کیا بتایا گیا کہ حق کا پیغام پہنچاتے رہیں اور ان لوگوں سے ان کے جرائم کا حساب لینا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ کیا بتایا گیا کہ دشمنان حق کے گرد اور ماحول ان کے گرد زمین تنگ ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اتحاد عطا فرما رہا ہے اور بالآخر یہ لوگ مغلوب ہوں گے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے سلیم الفطرت لوگ ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن حکیم کے 13ویں پارے کی جو سورہ ہے وہ سورہ ابراہیم ہے، وہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ ابراہیم جو ہے ہمارے پاس، اس میں دیکھیے آیا نمبر 1، نزول قرآن کا مقصد یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں نزول قرآن کا مقصد بیان کیا گیا، بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توفیق سے گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئیں، انہیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ پر چلائیں جو زبردست ہے اور اس کی حمد و ثنا کائنات میں جاری و ساری ہے۔ پھر آیات ہیں، اس سورہ کو تھوڑا میں آیت بائی آیت لے کر چلوں گی کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ پوائنٹس ہیں زندگی کو لے کر، ہمارے عقیدے کو لے کر، اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کو لے کر۔ آیات 2 سے 3 ہے، اس میں کافر کون ہے۔ اس میں یہ واضح کیا گیا کہ اللہ وہ ہستی ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر شے اسی کے اختیار میں ہے۔ البتہ جو لوگ اللہ کی آیات کا کفر کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، نمبر 1، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، نمبر 2، دوسروں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے ہیں، اور نمبر 3، اللہ کے احکامات پر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ غور کا مقام ہے ہمارے لیے بھی کہ بینگ اے مسلم کہیں یہ 3 کی 3 برائیاں ہمارے اندر پائی تو نہیں جاتی۔ ہماری ترجیح کیا ہے، دنیا ہے یا آخرت؟ ہم اللہ کی راہ میں جو لوگ آتے ہیں ان کی طرف ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، اور کہیں خدا نخواستہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر ہماری کوئی آبجیکشن تو نہیں اٹھتی؟ تو جن میں یہ 3 برائیاں پائی جاتی ہیں وہ عملی اعتبار سے کافر ہیں۔ دین آیا نمبر 4، تبلیغ کے اولین مخاطب ہم زبان لوگ۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان بولنے والا بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دے۔ گویا ہر داعی اپنی دعوت کا اولین مخاطب اپنے ہم زبان لوگوں کو بنائے، انہیں کو بنانا چاہیے۔ پھر آیا نمبر 5 اور 6 ہے اللہ کا خوف اللہ کے دنوں کے حوالے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالیں اور اسے اللہ کے دنوں کے حوالے سے یاد دہانی کرائیں۔ یہ کیا مینشن کیا گیا؟ التذکیر بایام اللہ، یعنی قوموں کو اللہ کے ان دنوں کی یاد دلانا جن میں اللہ کا غضب سرکش قوموں پر نازل ہوا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ ایسی تباہی کا ایک دن آل فرعون پر آیا جب انہیں دریا میں غرق کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کو ان کے ظلم سے نجات دلا دی گئی۔ وہ ظالم بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتے تھے اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ دین آیا نمبر 7 اور 8، ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے۔ کیا مینشن کیا گیا؟ انسانوں کو ریالٹی بتائی گئی ہے کہ اگر وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں دے گا ان کو۔ اگر انہوں نے ناشکری کی تو نہ صرف نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے بلکہ اللہ کی طرف سے شدید عذاب سے بھی دوچار ہوں گے۔ یہ حقیقت بھی سامنے رہے ہمارے ہر وقت کہ انسانوں کا شکر کرنا ان کے اپنے بھلے کے لیے ہے۔ اگر سب انسان اللہ کی ناشکری کرے تب بھی اللہ کی خدائی میں ذرہ برابر فرق واقع نہیں ہوگا۔ It's our own benefit that we are thankful towards اللہ سبحانہ و تعالی۔ پھر آیات 9 سے لے کر 17 تک ہیں، اس میں کانفلکٹ بیان کی گئی ہے رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ
کیا مینشن کیا گیا کہ جو بھی پریویس نیشنز تھیں ان کا یہاں پہ تذکرہ ہے، جن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح نشانیاں بھیجی اور رسول بھی بھیجے۔ قوموں نے رسولوں کی طرف سے توحید کی دعوت اور ان کی رسالت کے حوالے سے ڈاؤٹس شو کیے۔ رسولوں نے جواب دیا، کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہو سکتا ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تمہیں پکارتا ہے تاکہ تم اس کی طرف پلٹو اور پھر وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہرو منزل ہی نہیں۔ تو جب قوموں نے آگے سے یہ جواب دیا ہے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، ہاؤ دے بیہیوڈ ود دا پروفٹس، اور ہمیں ہمارے باپ دادا کے عقائد سے دور کرنا چاہتے ہو، ہمارے سامنے کوئی واضح معجزہ لاؤ۔ دیکھیے ہر نیشن کا اسلوب۔ رسولوں نے جواب دیا کہ بلا شبہ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں رسالت سے سرفراز فرمایا، معجزہ دکھانا ہمارے نہیں اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ قوموں نے رسولوں کو تشدد کرنے، جلا وطن کرنے کی دھمکیاں تک دیں۔ رسولوں نے کہا ہم اللہ ہی پر بھروسہ کریں گے اور صبر و استقامت سے اپنے دعوت کا مشن جاری رکھیں گے۔ اللہ نے رسولوں کی مدد فرمائی، قوموں کو دنیا میں برباد کیا۔ اب روز قیامت ایسا عذاب دے گا کہ شدید تکلیف میں مسلسل مبتلا ہوں گے، لیکن موت نہیں آئے گی جو اذیتوں سے انہیں نجات دلا سکے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا، آمین۔ دین آیا نمبر 18، اخلاص پر مبنی اعمال کی مثال دی گئی ہے۔ جو حالت کفر میں رہتے ہیں لوگ، نیکی کرتے ہیں دکھاوے کے لیے یا حرام مال سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان کے اعمال کی مثال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے۔ روز قیامت تیز ہوا چلے گی اور اس راکھ کے ڈھیر کو بکیر کر رکھ دے گی، سپریڈ کر دے گی۔ ایسے اعمال کے لیے کیا ہوگا؟ ان کی تو ساری محنت اور سارا انفاق رائے گا رہ جائے گا۔ بلا شبہ اس طرح کے اعمال بہت دور کی گمراہی کا مظہر ہیں۔ دین آیا نمبر 19 and 20، کیا ہے مینشن یہاں پہ کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہو۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کو با مقصد بنانے کا جو ہے پرپس شو کیا۔ اسی طرح انسانوں کا بھی ایک مقصد ہے اور وہ ہے اللہ کی بندگی، یعنی دلی آمادگی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ جو قومیں یہ مقصد پورا نہیں کرتی، اللہ انہیں مٹا دیتا ہے اور ان کی جگہ دوسروں کو زمین میں خلافت و اختیار دے دیتا ہے۔ یہ عمل اللہ کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے، لہذا ہمیں ہر لمحہ ہر لحظہ کیا کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل بندگی اختیار کرنے والے بن جائیں، آمین۔ دین آیا نمبر 21، دنیا دار جو لیڈرز ہیں ان کو کوئی فالو کرے گا تو برباد ہوگا۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ روز قیامت دنیا دار جو قائدین ہیں یا لیڈرز ہیں، ان کی پیروی کرنے والے، ان کے فالوورز ان کے سامنے التجا کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ ہم نے دنیا میں تمہاری پیروی کی، وی فالوڈ یو، کیا تم ہم سے عذاب کو دور کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تو تمہیں بھی ہدایت دیتے۔ آج ہم سب عذاب میں گرفتار ہیں، خاموش رہیں یا فریادیں کریں اس عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں بھی دیندار لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دین آیات ہے ہمارے پاس 22 and 23، شیطان کی اپنے پیروکاروں کو ملامت۔ شیطان اپنے پیروکاروں کو، اپنے فالوورز کو کس طرح ملامت کرتا ہے؟ ان آیات میں اس ملامت کا ذکر ہے جو شیطان جو ہے روز قیامت اپنے پیروکاروں جو اس کے فالو کرنے والے ہیں کو اس وقت کرے گا جب اللہ انہیں جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ سنا دے گا۔ شیطان ان کی حسرت میں یہ کہہ کر اضافہ کرے گا کہ میں نے تم سے دنیا میں جھوٹے وعدے کیے تھے کہ گناہ کیے جاؤ، اللہ بڑا رحیم ہے، بخش دے گا۔ اللہ بڑا رحیم ہے، بخش دے گا، یا فلاں ہستیوں کی سفارش تمہیں عذاب سے بچا لے گی۔ مجھے تم پر کوئی اختیار حاصل نہ تھا، بلکہ تم نے دنیا کے مزے لینے کے لیے خود ہی میری پیروی کی تھی۔
آج مجھے نہیں اپنے آپ کو الزام دو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ تم نے اللہ کی بجائے میری پیروی کر کے جو شرک کیا تھا میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں۔ ایک طرف شیطان کی پیروی کرنے والے حسرت و ندامت سے شیطان کی ملامت سنیں گے اور دردناک عذاب کی اذیت برداشت کریں گے، دوسری طرف اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے اللہ کی آراستہ کردہ جنت میں داخل ہوں گے اور ایک دوسرے کے لیے سلامتی کے کلمات کا ہدیہ پیش کریں گے۔ پھر آیات ہے ہمارے پاس 24 سے لے کر 27 تک۔ اچھے اور برے نظریات یہاں پہ بتائے گئے ہیں، ان کے ایگزامپلز دی گئی ہیں۔ اچھے نظریے کی مثال ایک شاندار درخت کی سی ہے جس کی جڑیں زمین میں خوب جمی ہوں اور شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی محسوس ہوں۔ گمراہ کن نظریے کی مثال اس جھاڑ جنکار کی سی ہے جو زمین پر اگ آیا ہو اور ذرا سی کوشش سے اسے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ اللہ مومنوں کو دنیا و آخرت میں عزت پاکیزہ نظریات کے ساتھ وابستگی کے ذریعے ہی عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ کیا ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ مسلم میں اسے منشن کیا گیا ہے، بے شک اللہ اس کتاب مطلب قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے پست کر دے گا۔ پھر ہمارے پاس آیات 28 سے 30 تک ہے، اس میں جو ناشکری کرتے ہیں ان کو ان کا انجام بتایا گیا ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ ان لوگوں کی بدقسمتی دیکھو، بیڈ لک دیکھو، جنہوں نے قرآن جیسی نعمت کی ناقدری کی اور اپنی پوری قوم کو تباہی و بربادی کے مقام یعنی جہنم تک پہنچا دیا۔ ان بد نصیبوں نے دوسری ہستیوں کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ دنیا میں چند روزہ عیش کر لیں، اس کے بعد ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ پھر آیا نمبر 31 ہے، روز قیامت کوئی لین دین یا سفارش کام نہیں آئے گا۔ اس آیت میں اہل ایمان کو خاص تلقین کی گئی کہ وہ نماز قائم کریں اور اللہ کی راہ میں علی الاعلان اور رازداری سے انفاق کر کے ایسے دن کے عذاب سے بچنے کی تیاری کریں جس روز کوئی تعلق داری یا لین دین کام نہیں آئے گا۔ اس دن کوئی ریلیشن شپ یا کوئی جو بھی معاملہ ہے لین دین کا کام نہیں آئے گا۔ پھر اگلی آیات ہیں 32 سے لے کر 34 تک۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ان میں سے چند کا یہاں تذکرہ ہے۔ اللہ نے انسانوں کے لیے فائدے کے لیے زمین و آسمان بنائے۔ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی اور پانی جیسی نعمت عطا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی سے طرح طرح کے پھل اور میوے پیدا فرمائے۔ کشتیوں کے ذریعے سے دریاؤں اور سمندروں میں سفر کو ممکن بنایا اور کئی فوائد سمیٹنے کے موقع بھی عطا کیے۔ زمین میں نہریں انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جاری فرما دی۔ اللہ نے سورج اور چاند کی خاص ضابطہ پر حرکت کو جاری رکھ کے انسانوں کے لیے مفید بنایا۔ اللہ نے دن اور رات کا نظام انسانوں کی فیسلٹی کے لیے بنایا ہے۔ ہر وہ شے دی جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ بلا شبہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہ کر سکیں گے، لیکن انسان انتہائی ناشکرا ہے۔ اس کے بعد ہماری آیات 35 سے 41 تک ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی ہمبل جو ہے مناجات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی عمر کے آخری حصہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مناجات ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ فرما، اس شرک نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کیا ہے۔ اے اللہ میرا تعلق اپنی اولاد میں صرف اسی سے ہے جو میری تعلیمات کی پیروی کریں، جو میری نافرمانی کرے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اے اللہ تو غفور و رحیم ہے، لہٰذا اگر نافرمانوں پر بھی نظر کرم فرما دے تو تیری خدائی میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ اے میرے رب
میں نے اپنے ایک بیٹے اور اس کی اولاد کو مسجد حرام کے پاس آباد کیا تاکہ وہ تیرے اس محترم گھر کو آباد کریں۔ اے اللہ، لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت پیدا فرما دے تاکہ وہ بار بار اس گھر کی زیارت کو حاضر ہوں۔ اے اللہ، تیرے محترم گھر کے گرد زمین بنجر ہے۔ اے اللہ، اس گھر کے قریب رہنے والوں کو اپنی قدرت سے پھل اور میوے بطور رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکیں۔ میرے دل میں جو تمنائیں ہیں انہیں پورا فرما، کیونکہ تو کائنات کی ہر مخفی شے اور دلوں میں پوشیدہ ہر راز اور تمنا سے واقف ہے۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے سعادت مند بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ اے اللہ، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا اور خاص طور پر میری یہ دعا قبول فرما۔ اے اللہ، بخشش فرما دے میری، میرے ماں باپ کی اور تمام اہل ایمان کی، اور ہم پر اس وقت ضرور رحم فرما جب انسانوں سے حساب کتاب لیا جا رہا ہو۔ یہ ان کی مناجات تھی۔ اب آگے اگلی جو آیات ہیں 42 سے لے کر 45 تک، اس میں روز قیامت نافرمانوں کا کیا حال ہوگا اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ ظالموں کے جرائم سے غافل بالکل بھی نہیں ہے۔ ان قریب قیامت آنے والی ہے۔ روز قیامت یہ حال ہوگا کہ خوف کے مارے ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، وہ سر اٹھائے میدان حشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کے دل جو ہے وہ دہشت سے لرز رہے ہوں گے، وہ التجا کریں گے کہ انہیں ایک اور موقع دیا جائے تاکہ وہ اللہ کی پکار پر لبیک کہیں اور رسولوں کی پیروی کریں۔ اللہ جواب میں ارشاد فرمائے گا کہ یہ تم لوگ تھے جو دعویٰ کرتے تھے ہم فنا ہونے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہتے تھے، حالانکہ تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہتے تھے جو تم سے پہلے تباہ ہوئے تھے، تمہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی تم نے عبرت حاصل نہ کی۔ اس کے بعد 46 47 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ استقامت کا پہاڑ تھے۔ ہر دور میں مجرموں نے ہمارے رسولوں کے خلاف بہت بڑی بڑی سازشیں کی ہیں۔ کیا وجہ کیا تھی؟ تاکہ ان کو حق کے راستے سے ہٹا سکیں، لیکن ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کی راہ پر اس طرح ڈٹے رہے جیسے کہ استقامت کے پہاڑ ہوں۔ پھر اللہ نے ان سے اپنی مدد کا وعدہ پورا فرمایا اور مجرموں سے زبردست انتقام لیا۔ پھر آگے آپ کے پاس آیات ہیں 48 سے 51 تک۔ روز قیامت آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے۔ ان آیات میں فرمایا کہ روز قیامت آسمان اور زمین کو بدل کر نئی صورت میں ڈال دیا جائے گا، زمین کو کوٹ کوٹ کر بالکل ہموار کر دیا جائے گا، اس میں کوئی نشیب و فراز نہ ہوگا، نہ ہی کوئی موڑ اور نہ کوئی خم۔ آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے تیل کی تلچھٹ، پھر سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے اعتبار سے بدلہ دینے کا فیصلہ فرمائے گا۔ مجرموں کو باہم زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور گندک کا لباس پہنایا جائے گا، جس سے جہنم کی آگ کی شدت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پھر آیا نمبر جو ہے 52 ہے، جس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ مقاصد کیا ہے نزول قرآن کے۔ اس آیت میں قرآن حکیم کے نزول کے جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لوگوں کو آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے اور جواب دہی کے عمل سے خبردار کر دیا جائے، اور غور و فکر کرنے والے قرآن کے ذریعے انسان اور کائنات کے حوالے سے حقائق کی یاد دہانی حاصل کرتے رہیں۔ قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کی حکمت کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔